قرآن و حدیث کی بات، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہمارے دل پہ اثر کیوں نہیں کرتی؟ ہم آخر کیوں اندھے بہرے اور گونگے بنے ہوئے ہیں؟ اللہ کی باتیں ہمارے دلوں پہ اثر کرتی کیوں نہیں؟ میرے بھائی، اس کی بہت ساری وجہ ہو سکتی ہیں، لیکن ایک بہت ہی اہم وجہ یہ ہے، بار بار ہمارا ایک ہی گناہ کو پے در پہ کیے جانا۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو صبح و شام بہت قسم کے گناہ کرتے ہیں، چغلی، غیبت، حرام خوری، لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی، اور مختلف قسم کے نشے کا استعمال، اور نہ جانے کتنے قسم کے گناہ آئے دن صبح و شام ہم کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم ان گناہوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم میں سے کتنے ایسے بوڑھے نوجوان ہیں، کتنے ایسے جوان ہیں اور بوڑھے لوگ جن کی عمر طویل ہو چکی، قبر میں پیر لٹکا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود، بڑھاپے کی عمر میں پہنچنے کے باوجود بھی ہم گناہوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی صحیح ترین روایت، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه، جب بندہ مومن گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک کالا دھبا، ایک سیاہ نشان پڑ جاتا ہے۔ ایک سفید چادر ہو، ایک سفید کاغذ ہو، اس سفید اور وائٹ پیپر پہ اگر آپ بار بار کالا نشان لگاتے جائیں گے، ایک وقت آئے گا کہ وہ پورا کا پورا وائٹ پیپر، وہ سفید چادر مکمل طور پر کالا اور سیاہ ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب بندہ مومن گناہ کرتا ہے، اس کے دل پہ ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، اس کے دل پہ ایک کالا نشان پڑ جاتا ہے، لیکن اگر وہ اپنے گناہ پہ توبہ کرتا ہے، اس کا دل پہلے کی طرح صاف و شفاف ہو جاتا ہے، سائیکل ہو جاتا ہے۔ لیکن نبی نے آگے فرمایا، فَإِن زَادَ زَادَتْ، لیکن اگر وہ بار بار اس گناہ کو دہراتا ہے، اس کے گناہوں کی سیاہی بڑھتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی وہ آیت پڑھی، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، نہیں بلکہ یہ ان کے گناہوں کی سیاہی ہے، یہ ان کے گناہوں کا زنگ ہے جو ان کے دلوں پہ چھا چکا ہے۔ میرے بھائی، جب کوئی انسان بار بار گناہ کرتا ہے، اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس کا دل کالا پڑ جاتا ہے، اور جب دل سیاہ پڑ جائے، دل جب کالا ہو جائے، تو پھر وہ دل کسی خیر کو، کسی بھلائی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ آپ جانتے ہیں، قیامت کا جب تذکرہ کیا اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں، تو فرمایا کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، مگر وہی شخص کامیاب ہوگا جو اپنے رب کی بارگاہ میں نیروگ دل لے کر کے آئے گا، قلب سلیم لے کر کے آئے گا، کہ جس کے دل میں کسی قسم کا کوئی کینہ، کوئی بغض، کوئی نفرت، کوئی حسد، کوئی جلن، کسی قسم کا کوئی شرک، کوئی بدعت نہ ہوگا، جس کا دل گناہوں سے پاک ہوگا، جس کے دل میں اللہ رب العزت کا خوف ہوگا، جس کے دل میں اللہ رب العزت کی خشیت ہوگی، جس کا دل اللہ کے ذکر پہ لرزتا ہوگا، وہی دل قیامت کے دن کامیاب ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب بندہ مومن گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کی بنا پہ اس کا دل سیاہ ہوتا ہے، لیکن معاملہ یہیں پہ ختم نہیں ہوتا میرے بھائی۔ جب انسان بار بار گناہ کر کے اپنے دل کو کالا کر لیتا ہے، تو انسان کا دل پتھر کی طرح سخت ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، اے بنی اسرائیل کے لوگوں، اللہ کی آیتوں کو سننے کے بعد، اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہو گئے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، تمہارے دل پتھر کی طرح سخت ہو گئے۔ ارے تمہارے دل
پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ پھر آگے اللہ نے کہا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اے لوگو، اے میرے بندو، بعض پتھر تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے پانی نکلتا ہے، چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، ارے بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ پھٹتے ہیں تو ان سے پانی نکل آتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، ارے بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی خوف سے لرزنے لگتے ہیں، ان پتھروں پہ اللہ کا خوف اور لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ ہائے ہائے، تمہارے دل اس پتھر سے بھی بدتر ہو گئے۔ میرے بھائی، جب انسان بار بار گناہ کرتا ہے، اس کے دل کی حالت اس پتھر کی طرح ہوتی ہے، اس چٹیل میدان کی طرح ہوتی ہے کہ جس پتھر پہ، جس چٹیل میدان پہ اگر بارش کا پانی، بارش کی بوند اگر پڑے تو وہ پتھر اس بارش کے بوند کو، اس پانی کو قبول نہیں کرتا، جذب نہیں کرتا، پانی پتھر پہ گرتا ہے، پھسل جاتا ہے۔ لیکن جو بندہ مومن کا دل ہوتا ہے وہ اس سرسبز و شاداب مٹی کی طرح ہوتا ہے، جس پر پانی اگر پڑ جائے وہ اس پانی کو جذب کرتا ہے، اس پر پیڑ پودے نکلتے ہیں، پھول اور بوٹے اگتے ہیں۔ لیکن اگر مومن بار بار گناہ کرے تو اس کا دل پتھر کی طرح سخت ہوتا ہے۔ پہلا مرحلہ، گناہ کی بنا پہ انسان کا دل کالا ہو گیا، سیاہ ہو گیا۔ دوسرا مرحلہ، انسان کا دل پتھر کی طرح سخت ہو گیا۔ تیسرا مرحلہ، گناہوں کی بنا پہ دل پہ سیاہی چھا گئی، گناہ کی بنا پہ دل پتھر بن گیا۔ اب اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ کہ انسان کا دل اندھا ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کہا افلم یسیروا فی الارض، اے میرے بندو، افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ زمین میں گھوم پھر کر دیکھتے نہیں کیسے ہم نے بڑی بڑی بستیوں کو تباہ کر دیا؟ کیا یہ عاد و سمود کے کھنڈرات کو نہیں دیکھتے؟ کیا ان بستیوں کو نہیں دیکھتے کہ جہاں ہمارا عذاب نازل ہوا؟ افلم یسیروا فی الارض فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، تاکہ ان کے دل ایسے ہو جاتے جو سمجھتے، او آذان یسمعون بہا، یا ان کے کان ایسے ہو جاتے جو سنتے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے کہا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، اے نبی، جو ہماری آیتوں کے بعد، ہمارے نبی، اے نبی، ہمارے آیتوں کے سننے کے بعد، احکام الہی کو سننے کے بعد جو عمل نہیں کرتے، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، اے نبی، یہ حقیقت میں آنکھوں کے اندھے نہیں ہے، آنکھوں میں تو ان کے بینائی موجود ہے، آنکھوں سے یہ دیکھ رہے ہیں، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبَ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، لیکن ان کے سینے کے اندر جو دل ہے وہ اندھا ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب انسان کے جسم میں موجود دل اندھا ہو جائے تو پھر کسی بھی قسم کی خیر اور کسی بھی قسم کے بھلائی کو وہ قبول نہیں کرتا۔ یہ تو ہمارے دلوں کو لگنے والی وہ بیماری ہے۔ آخر اس بیماری کو دور کیسے کیا جائے؟ میرے بھائی، بیماری کو، اپنے دلوں کو صاف کرنا، اپنے دل کی بیماری کو دور کرنا اگر ہے تو صرف اور صرف اس کا ایک واحد طریقہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کریں، اپنے گناہوں پر نادم ہوں، اپنے گناہ کے اوپر اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہوں، توبہ کریں۔ قیامت کا جب دن ہوگا، اللہ رب العزت کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 لوگ ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں جگہ پائیں گے، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ پہلا شخص امام عادل، یا الامام العادل، عدل و انصاف کرنے والا امام۔ دوسرا آدمی شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اللہ کی یاد میں، اللہ کی عبادت میں پل بڑھ کر کے جوان ہوا۔ آج کا نوجوان فلمیں دیکھ کر، سنیما دیکھ کر، گٹکے کھا کر، سگریٹ پی کر، دوست یاروں کے ساتھ بےہودگی اور برائیوں کے ساتھ جوان ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پل بڑھ کر کے جوان ہوتا ہے وہ اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا۔ اور وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ نوجوان، وہ شخص، وہ مرد و عورت
کہ جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہو، ایک نماز پڑھ کر کے آیا، ایک نماز پڑھ کر کے آیا، ابھی دوسرے نماز کے لیے اس کا دل لگا ہوا ہے، کب اذان ہوگی اور میں مسجد میں جاؤں گا، دوسری نماز پڑھوں گا۔ وَقَلْبٌ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، اور چوتھا شخص وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ وَاجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وہ دو نوجوان جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، اللہ کے لیے جدا ہوتے ہیں، کسی دنیاوی مقصد کی بنا پہ دوستی نہیں کرتے۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، اور پانچواں شخص وَرَجُلٌ دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال انی اخاف اللہ، ایک وہ شخص ہے جس کو کوئی حسین و جمیل خوبصورت عورت گناہ کی دعوت دیتی ہے، زنا کی دعوت دیتی ہے، ذات حسب و جمال، اچھے گھر کی ہے، اعلیٰ اخلاق والی ہے، بہترین گھرانے سے تعلق ہے، وہ کہتی آؤ گناہ کر لو، زنا کر لو، میری طرف سے آفر ہے۔ فقال انی اخاف اللہ، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، تو حسین و جمیل ہے، اونچے خاندان والی ہے، لیکن تو مجھے گناہ کی دعوت دے رہی ہے، میں تیری اس دعوت کو نہیں قبول کرتا۔ کیوں؟ فإنی اخاف اللہ، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ہر مسلم نوجوان میں یہ صفت ہونی چاہیے، اگر کوئی اسے کہے کہ چلو فلم دیکھنے، وہ کہے فإنی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ کوئی کہے کہ چلو شراب پیتے ہیں، کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ کہے چلو جوا کھیلتے ہیں، کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ کہے کہ چلو فلاں کی بہن بیٹی ہے، اس سے معاشقہ لڑانا ہے، کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ کسی عورت کو دیکھے، اس کے حسن و جمال پہ اس کی نظر پڑے، اس کا دل یہ کرے کہ دوبارہ دیکھنا ہے، اپنی نظر کو جھکا لے، دل میں کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، ایسا شخص قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں جگہ پائے گا۔ اور اگلا شخص وَرَجُلٌ تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ایک شخص اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، اس طریقے سے چھپا کے صدقہ کرتا ہے کہ اس نے داہنے ہاتھ سے کیا صدقہ کیا اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوتی۔ اور آخری شخص اپنے موضوع کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس حدیث کے اندر آخری شخص کا جو تذکرہ ہے، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ شخص تنہائی میں بیٹھا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، اپنے گناہوں پہ نادم ہو رہا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، وہ رو دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنہائی میں بیٹھ کر اپنے آنکھوں سے آنسو بہانا، رب کے ڈر سے، اس کے خوف سے، اس کی خشیت سے اپنے گناہوں پہ نادم ہو کر کے آنکھوں سے اگر آنسو بہائے، قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں جگہ پائے گا۔